آئیے. سر دھوپ کچھ زیادہ ہی ہے, میں نے کہا کہ میں بھی اسے پہن ہی لوں. مصطفیٰ کمال صاحب, اتنے خوبصورت پارک بنائے ہیں آپ نے, اور کیا مزے کی اس میں خفیہ جگہیں ہیں. یقین مانیے ہماری جوانی میں ہوتی نا یہ چیزیں تو بڑی آسانیاں ہوتی ہیں ایمان سے. کیا مطلب کیسی آسانی ہے؟ اب آپ کو نہیں پتا نا اصل میں کہ ہم مطلب پیڑ کے نیچے 1.5 گھنٹے کھڑے ہو کے بات کرنا. پارک ہوتے نہیں تھے پچھلے زمانے میں, جو ہوتے تھے 2-3 اس میں کتے لوٹ رہے ہوتے تھے. بات کرنے کی جاب کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ نہیں, ہم بات کرنے کی جاب نہیں کرتے تھے. میرے خیال سے آپ کا اس طرف دھیان نہیں رہا کچھ. آپ میری بات سمجھ نہیں رہے یا سمجھ کے سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. کس طرف دھیان نہیں رہا مطلب میں سمجھانے کی کوشش کریں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کس پارک میں کتنی اچھی ویرائٹی ملتی ہے. آدمی جو ہے پھولوں کی بات کریں, ورائٹی پھولوں کی. ہاں ویسے گلنری اور کوٹ ورڈ میں پھول بھی کہا جاتا ہے. اچھا. تو اب یہ ہے کہ مطلب آپ تو ڈائریکٹ بچپن سے جو ہے جوانی تو میرے خیال سے بیچ میں رہی بھی نہیں, ڈائریکٹ بڑھاپے میں ہی آئے ہیں. دھیان دے رہا, کوئی فون تو آتے ہوں گے کسی کو, ایک آدھ کوئی لڑکی کا. فون تو صبح سے لے کے رات تک جو ہے بہت سارے لوگوں کے آتے ہیں فون. مطلب میں زنانہ فون کی بات کر رہا ہوں. زنانہ فون بھی بڑی عمروں کی عورتوں کے, بچوں کے. ہمارے نل ٹھیک کرا دو, پانی نہیں آ رہا, جو ہے وہ گلی صحیح نہیں ہے, جو ہے وہ جاب نہیں ہے بچے کی, اور چلے یہ تو خیر یہ ہو گیا. مطلب کوئی جوانی میں کالج کے دور میں ماشاءاللہ شکل وکل اچھی ہے بھائی, ایسی شکل ہوتی میں تو خالی بھی نہ ہوتا. میری شکل اس لائق نہیں تھی تو اس میں بھی میں خالی نہیں رہا. تو آپ کیسے خالی رہے؟ نہیں, میں خالی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں بالکل پورا بھرا ہوا ہوں. اور میں اس طرح سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, ایسا ہے کہ اس میں نہ آئی گٹ یو, آپ جو کیا بڑی دیر کی وہ ایکچولی لائن نہیں رہی یہ والی ہماری. تو نہیں, میں جو ہے وہ نہیں اس طرف نہیں رہا کبھی بھی. ہمیں واقعی جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ملا ان سب چیزوں کا. بہت مختصر ٹائم ملا, اور مختصر ٹائم میں جو کرنا تھا کر لیا ہم نے. کام اور صرف کام. ہاں, کام. اچھا, یہ ابن قاسم پارک یہاں اب سے 4-5 سال پہلے تک تو یہاں بہت برے حالات تھے. یہاں تو کچھ قبضہ وضع بھی تھا غالباً. تو وہ سب کس طرح سے ہوا, کچھ تھوڑا سا بتائیں. یہ 163 ایکڑ پہ جو ہے یہ پورا پارک ہے عرب یہ, اور تقریباً پاکستان بننے سے پہلے سے یہ پارک کی جگہ یہاں پر موجود تھی. لیکن پچھلے 20 سالوں سے یہ لوگو ایریا تھا. یہاں پر کوئی فیملی, یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ہوں گے اپنے بچپن, مجھ جیسے لوگ, آپ جیسے عمر کے لوگ اپنے بچپن میں یہاں پر آئے ہوں گے والدین کے ساتھ, جو زمانے میں یہاں پر آیا جاتا تھا. اس کے بعد پچھلے 20-25 سالوں سے تو یہ ایریا جو ہے وہ آؤٹ آف 163 ایکڑ میں سے 70 ایکڑ جو ہے وہ اس پہ قبضہ ہو چکا تھا سارا, اور لینڈ مافیا اس پہ قبضہ کر چکی تھی. اور قبضہ کرنے والے لوگ کوئی غریب جھگی والے لوگ نہیں تھے بیچارے. اس ملک کے سب سے زیادہ بااثر شخصیات, اور اگر میں لسٹ شروع کروں تو جو ہے وہ میرے تو پر جلتے ہیں نا ان ناموں کو جاتے ہوئے بھی. کراچی کے لوگوں کو آج یہ جگہ ہم نے واپس کی ہے. یہ کراچی والوں کی جگہ ہے, ہم نے یہ کراچی والوں کو یہ جگہ نکال کر واپس کر دی ہے جگہ. اتنا بڑا شہر کراچی, اس میں سے کوئی 1-2 ایکڑ کچھ مصطفیٰ کمال کے لیے کوئی ذہن میں نہیں آیا خیال؟ دیکھیں, اگر اتنے بڑے کراچی میں سے اگر میں کچھ چوری کرتا تو میں چھوٹی چوری کیوں کرتا؟ میں تو 1-2 ایکڑ کیوں 100-200 ایکڑ کی بات کریں نا. اور نہیں, پکڑ میں کچھ نہیں آتی سر. تو پکڑ میں آتی تو کیا سو واٹ, جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ پاکستان, بہت سارے لوگوں کی بہت ساری چیزیں پکڑ میں آئی نہیں ہے, تو ان کا کیا بگڑ رہا ہے؟ تو میرا بھی کیا بگڑتا؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا. اور پکڑ میں بھی نہیں آتی, کر لیتے کچھ نہ کچھ. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھتا چلا گیا میں زندگی کی راہ میں, ہر کوئی قدم قدم پہ مست ہے گناہوں میں. تو بھی گناہ کر دل کسی کی چاہ کر. مصطفیٰ کمال صاحب,
آئی اون کراچی کیا ہے؟ آئی اون کراچی یہ کہ جب 3 سال اپنے ٹینیور کے جب 3 سال میں کمپلیٹ کر رہا تھا تو اس وقت تک بہت ساری چیزیں جو بن چکی تھیں شہر میں, اور انڈر پاسز, فلائی اوورس, پارکس, گرینری, بہت ساری سڑکیں. تو ڈیفینیٹلی دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو, وہ شہر, وہ صوبہ, وہ ملک جو آپ بناتے ہیں, اگر وہاں کے لوگ اس کو اون نہ کریں, اس کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھیں, تو اور اس پہ تو آپ جو ہے وہ اس پراپرٹی کو بچا نہیں سکتے, اس کو چلا نہیں سکتے, آگے سسٹینیبل نہیں رکھ سکتے. تو آئی اون کراچی کا چونکہ میری جو جورسڈکشن کراچی تھی, کراچی میں کا کام تھا, تو کراچی کے لوگوں کو 3 سال تک کام کرنے کے بعد یہ بتانا چاہا ہم نے کہ یہ آپ کا ہے جو کچھ ڈیولپ ہو گیا, آپ ہی اب اس کی حفاظت کریں. اس لیے کہ اگر میں 12 لاکھ پودے جو ہے وہ لگا رہا ہوں, پلانٹیشن کر رہا ہوں, درخت لگا رہا ہوں, تو اس 12 لاکھ درختوں کے ساتھ میں 12 لاکھ پولیس والے نہیں کھڑے کر سکتا ایک پودے کی حفاظت کرنے کے لیے. آئی اون کراچی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو, شہریوں کو یہ بولیں کہ یہ جو بلائیں اور کہیں گے آپ اپنے جو والنٹیئر کریں ٹائم کو, آپ یہ ساری ایک سینس کریٹ کریں اپنے ذہنوں میں, اور والنٹیئر بھی کریں اپنے آپ کو کہ آئیں آ کر پارکوں میں کام کریں, آئیں آ کر جو ہسپتالوں میں کام کریں, آئیں آ کر جو سڑکوں پہ کام کریں. یہ سب کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا, یہ سب کی ذمہ داری ہے پارکوں میں جو ہے وہ کچرے کو نہ پھینکنا, یہ سب کی ذمہ داری ہے پودوں میں پانی ڈالنا. تو یہ ایک ایسا نیشنل کانسیپٹ ہے کہ اگر سب سارے شہر والے اپنے اپنے شہروں کو اون کرنے لگیں تو پاکستان اون ہو جائے گا. دیکھتا چلا گیا میں زندگی کی راہ میں, دیکھتا چلا گیا میں زندگی کی راہ میں. سر صفائی کریں شہر کی صفائی, بالکل. کیا کچھ مطلب آپ بھی ذاتی بات ہے, میرا اپنا شہر ہے, جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح یہ ہمارا شہر ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں. یہ فنڈز کون دیتا ہے اس کے لیے؟ اچھا, الحمدللہ ابھی تک یہ کمپنی, یہ کیمپین جو ہے سیلف سسٹینیبل ہم بنا رہے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ کارپوریشنز ہیں کارپوریٹ سیکٹر سے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور خوشی اس دن ہوگی جس دن آئی اون کراچی سے نکل کے بات آئی اون پاکستان تک پہنچ جائے گی. آپ کو وعدہ تو یاد ہے نا اپنا؟ کون سا والا؟ ہوسٹنگ والا, جو ہوسٹنگ آپ نے کرنی ہے, آپ نے وعدہ کیا ہے, یہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس. اچھا, آپ ایسا کریں, ہوسٹنگ کرنی ہے, آپ یہاں آ جائیں. جی میں ہوسٹ بن گیا, اب آپ جو ہے وہ آپ مہمان ہو گئے. آپ بتائیے کیا کرنا ہے, تب میں بتاؤں کیا کرنا ہے. میں پہلی بار کسی نے اتنی عزت دی ہے کہ مجھے مہمان بنائے. خیر چلے سر, بسم اللہ کیجیے. تو عامر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس ملک کے ماشاءاللہ سے باشعور شہری ہیں, ویسے یہ بتائیے کہ جو ہے وہ ایک شہری کو اپنا رول کس طرح ادا کرنا چاہیے اس ملک میں؟ پہلا سوال ہی اتنا مشکل کیا ہے کہ یہ سوال جب میں نے لوگوں سے کیا تھا تو حرام ہو جو ایک جواب ٹھیک ملو. ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ گورنمنٹ آتی ہے, گورنمنٹ اپنا آئی کام کر کے چلی گئی. اب ہمیں سارا کچھ گورنمنٹ پہ نہیں ڈال دینا چاہیے, ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے, عوام ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس میں تھوڑا تھوڑا رول پلے کریں. میں نے آئی اون کا یہ لوگوں سے ملا, مجھے بڑا اچھا لگا. اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو مجھے بھی یہ ہوا کہ میرا بھی دل چاہا کہ واقعی ہم سب کو مل کے اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے 1 گھنٹہ, لیکن معذرت کے ساتھ یہاں تو نماز کے لیے 24 منٹ بھی نکلتے لوگوں سے. آپ سے میں آپ کا بالکل آپ کا موقف آ گیا. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شہری جب آپ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں کسی بات پہ, تو کیا آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کو لانے میں بھی آپ ہی کا کردار ہے, آپ ہی کے ووٹوں سے گورنمنٹ آئی ہے؟ تو اگر آپ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں تو ان ادر ورڈز کیا آپ اپنے ڈیسیجن کو بلیم کر رہے ہیں؟ میری یہی شکایت تو رہی ہے عوام سے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک نیچے سے, جب تک غریبوں میں سے کوئی وزیر اعظم اور صدر نہیں بنے گا وہ عوام کی تکلیف کو نہیں پہچان پائے گا. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آج اتنی عزت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں. صاحب نے جو یہ کہا ہے نا, بالکل. آئیے اب کوئی ذرا
آگے بھی چلتے ہیں. دیکھتا چلا گیا میں زندگی کی راہ میں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج سارا دن ہمیں دیا, ہمارے ساتھ پھرے, ہم نے آپ کی محنت دیکھی, اور کراچی والوں کی طرف سے بہت شکریہ, سب کی طرف سے اللہ آپ کو اور عزت دے. بڑا اچھا لگا, بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, ملاقات ہوگی, بہت مزہ آیا, تھینک یو.